پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر میں ایک تہلکہ مچا ہوا ہے. کارپوریٹ سیکٹر کی ایک بڑی کمپنی, ایک بڑی امپورٹنٹ آئل مارکیٹنگ کمپنی ہیسکول سکینڈل اس وقت پاکستان کے کارپوریٹ سکینڈل پہ چھایا ہوا ہے. بینکوں کے 58 ارب روپے کا ایکسپوجر ہے. اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ میں تلاطم پیدا ہوا ہے, بد انتظامی, بد نظمی, اس کے علاوہ کرپشن کے الزامات, مختلف الزامات نے جنم دیا ہے اس کارپوریٹ سکینڈل کو. اس کی مزید ماہرانہ رائے حاصل کرتے ہیں. انڈیپینڈنٹ اوپینین, ایکسپرٹ اوپینین دینے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ریحان عتیق, چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں شیئر کیپٹل لمیٹڈ کے اور پیٹرولیم امور کے یقیناً ایک مستند ماہر ہیں. بہت بہت شکریہ ریحان عتیق صاحب. آپ فرمائیے گا, ابھی عارف عثمانی صاحب نے بتایا کہ جی کہ بڑا وجہ ان کی ڈباکل کی یہ تھی کہ اوبویسلی کہ ان کی فارورڈ کانٹریکٹس ہوتے ہیں, آئل پرائسز پلنج کر گئی تھی ظاہر ہے کہ کووڈ کے بعد. نہ صرف یہ کہ وہ آئل پرائسز پلنج کر گئی, دوسری جانب آئل کنزمپشن میں بڑی کمی ہو گئی, تو ان کے بزنس کو بہت ہی زبردست اس سے نقصان پہنچا. مگر تو ساری او ایم سیز کے ساتھ ہے نا. آپ بتائیے کہ ان کے ڈباکل کی اور اس بڑے ڈاؤن فال کی بنیادی وجوہات کیا تھی ان کے علاوہ؟ یہ تو ظاہر ہے جی آئی تھنک یہ بڑی ایک افسوسناک سچویشن ہے کہ ایک کمپنی جو جس کو ہم کہتے تھے کہ جو ایک کارپوریٹ سیکٹر میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز میں ایمرج ہو رہی تھی اور جو شیل اور پی ایس او کو اور ٹوٹل پارک کو کمپیٹ کر رہی تھی, اس کا سڈنلی اس طرح نیچے آ جانا وہ ایک بڑا سبجیکٹیو ایشو ہوتا ہے. اور اس میں لگتا ہے کہ آیا اس کے بعد ملٹیپل ریزنز ہیں. نمبر 2 سب سے بڑا یہ کہ جب آپ کی ٹوٹل سپلائی کا 90% امپورٹ پہ بیس کرے تو ظاہر ہے کہ آپ کا ایکسپوجر اور ایکسپوز آپ بہت زیادہ ہوتے ہیں انٹرنیشنل آئل پرائسز کے اوپر بھی, اور پلس آپ کے ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی آپ ورنیبل ہوتے ہیں. یہی ایگزیکٹلی ان کے ساتھ بھی ہوا کہ 2018 کے اندر اگر آپ نے سپٹمبر میں دیکھیں گے تو $86 کی آئل پرائسز تھیں, دسمبر میں $50 آ گئی ہیں. آپ فارورڈ کانٹریکٹ آپ نے بک کرائے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ روپی بھی ڈی ویلیو ہوا. ایک تو یہ ریزن ہے. پھر اس کے بعد جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسٹیک ہولڈر میجورٹی وہ خود ایک ٹریڈنگ کمپنی ہے, اس کا پرائمری فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی طرح ایک سپلائی جو ہے وٹال کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل, تو ایک اپنی سپلائی کی کنٹینیوٹی بھی رکھیں. اچھا پھر وہ آپ کے کچھ ایگریمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ منیمم آف ٹیک آپ نے لینا ہے تو وہ بھی آپ نے انشور کرنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر 2018 سے جو آئل پرائسز نیچے آئیں, اچھا وہ چیزیں دسمبر کی بیلنس شیٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو سکیں. ٹھیک ہے, وہ آئی تھنک جا کر پھر جب مارچ یا سپٹمبر میں اگست کے رزلٹ میں جون میں رزلٹ میں آئے تو پھر اس میں ریفلیکٹ ہوئی. یہاں دیکھیں ملٹیپل چیزیں. کامران میں ہمیشہ سے شروع سے میں کموڈٹی مارکیٹ کو ایک فائنینشیل مارکیٹ سے لنک کر کے چلتا ہوں. دیکھیں ہم اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں یا کسی بھی فائنینشیل مارکیٹ میں کام کرتے ہیں تو ہم ڈیلی مارک ٹو مارکیٹ کا کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ یار یہ جو پرائسنگ ہے ہمارے یہاں بینکس کو کیوں نہیں پتا ہوتا. آج بینکس کہتے ہیں کہ یہ ڈوب گیا. جب اگست کی یا جون کی بیلنس شیٹ آئی ہے 8 مہینے بعد جا کے, اس وقت اسٹاک کی پرائسز بھی, شیئر پرائسز بھی ان کے آلموسٹ دیکھا جائے تو 150 سے 30-35 روپے پہ آ گئی. آپ کو کیوں نہیں پتا ہوتا کہ آپ جن کمپنیز کو جو کموڈٹی پہ جن کا ایکسپوجر ہے ان کی ٹوٹل فارورڈ کانٹریکٹ کی وجہ سے ایک, میں یہ نہیں کہتا کہ ایبسولوٹ آپ کو لاس کا پتہ ہوگا, ایک منیمم لاس کا پتہ ہوتا ہے کہ جی اس کمپنی کا یہ تھریش ہولڈ ہے, یہاں پہ اس کی کیپٹل تھا اتنا, اس کا رسک کیپٹل ہونا چاہیے تھا جو اڑ چکا ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا. 6-8 مہینے بعد جا کر جب اسٹاک بھی نیچے آ جاتا ہے, جب بینک جاگتے ہیں کہ جی اب تو ہم نے او ایم سیز پہ ایکسپوجر ہی نہیں لینا ہے, پھر وہ پورا سیکٹر ان کے لیے پھر ایک طرح سے امبارگو لگ جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی ہمارے اوور آل سسٹمک رسک جو ہیں وہ بھی ہیں. مگر دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا اس کمپنی کے بورڈ نے. جی بالکل, اس کمپنی کے اسٹیک ہولڈرز نے, اور بورڈ ہوتا ہے. اور ہماری خبریں یہ ہے کہ یہ ایک انڈیویجول یعنی کہ جو بٹ صاحب تھے وہی اس کے کرتا دھرتا ہوتے سوتے سب کچھ وہی تھے. یہ بورڈ جو تھا یہ نان ایگزسٹنٹ تھا. ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں یا جو ہمارے ریگولیٹرز ہیں وہ اس کیفیت پہ کتنی نگاہ رکھتے ہیں کہ کس کمپنی میں اور اس لیول کی کمپنی میں کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایس سی سی پی نے 2019 میں بھی اس کے اوپر نوٹس شروع کیا تھا, ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے نہیں کیا. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اسٹے لے لیا انہوں نے جا کے ہائی کورٹ اور آج تک وہ ایگزیکٹلی. لیکن اس میں ہم ریگولیٹر کو بلیم اس لیے نہیں کر سکتے بہت سے بار کہ ہمارے یہاں اسٹے لینا بہت آسان ہے, آپ جا کے اسٹے لے کر آ جاتے ہیں, اس سے آج تک چل رہا ہے. اب اس وجہ سے ہوتا ہے یہ کہ پھر اچھا سب سے بڑی رسپانسبلٹی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی بورڈ کی آتی ہے. بورڈ کو لگتا ہے جب اسٹاک, اچھا جی اس کمپنی کے اندر ایک بڑا یونیک چیز ہے, اسٹاک پرائسز میں وہ نہیں تھی. ایوریبڈی نو کہ جی ہماری شاید کمپنی کی گروتھ اتنی ہائی ہو رہی ہے کہ آئی تھنک اوور آل اس کا امپیکٹ کیپٹل مارکیٹ پہ آ رہا ہے. تو بورڈ کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ بنتی تھی کہ آئی تھنک یہ دیکھتے. پلس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے
آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کا کیپٹل کتنا ہے, اس کے اگینسٹ آپ کا ایکسپوجر کتنے ہیں, فارورڈ کانٹریکٹ کتنے ہیں. اچھا بیسکلی کیونکہ ہماری ملک میں کوئی ہیجنگ کا میکینزم نہیں ہے, تو آف بیلنس شیٹ کانٹریکٹ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ڈسکلوجر نہیں آ رہے ہوتے بیلنس شیٹس پہ, وہ سڈنلی جب ڈسکلوز ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کمپنیز فنش نہ ہو ٹیکنیکلی. تو آئی تھنک اس میں ساری چیزیں انوالو ہیں. اب بہرحال اس کمپنی میں فیوچر لکنگ ویٹال کا بڑا انٹرسٹ ہے, اور سر ایلن ڈنکن آگے چیئرمین آف دا بورڈ, اور ایس سی سی بی نے آج ہمیں بتایا کہ لگتا ہے کہ اس کمپنی کی اب یہ کوشش ہے کہ جو بھی چارجز ہے وہ انویسٹیگیٹ ہو, پرہیپس وہ اس کے لیے بھی تیار ہوں گے کہ وہ جو ہائی کورٹ کا اسٹے ہے سندھ ہائی کورٹ کا وہ بھی ویکیٹ ہو جائے اور پھر اس کی انویسٹیگیشن ہو. تو جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ تو انٹرنیشنل کمپنی ہے ویٹال جو ہے, ان کا کتنا انٹرسٹ ہے کہ آفٹر آل انہوں نے بھی 15% شیئر لیے تھے اس کے؟ دیکھیں ان کا انٹرسٹ جب ہمیں نظر آئے گا, جب ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک کیپٹل کمٹمنٹ اس کمپنی کو دیکھیں. آج بینک اسٹینڈ الون خود کچھ نہیں کر سکتے, اس میں 58 بلین کا ایکسپوجر ہے. آئی تھنک اس کا کم از کم 30 to 40% آئدر ان ٹرم آف بیسک سپلائی اور فریش ایکویٹی جب تک ویٹال کمٹ کرے گا, تو پھر اس کے بعد بینکس بھی اس لیے تیار ہوں گے کہ آئی تھنک ان کو بھی کانفیڈنس آئے گا کہ ہاں اس کے اسپانسر آج صرف زبانی باتوں سے ہٹ کے کچھ کام کرنے کی طرف نظر آ رہے ہیں. آج کے دن تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی کہ وہ سپلائی سائڈ کے اوپر ہیں, سپلائی بھی انہیں کے پاس کنٹرول میں, ہر چیز وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو میرا اپنا کنسرن یہ ہے کہ کمپنی کا انفراسٹرکچر, میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ون آف دا فائنسٹ انفراسٹرکچر موجود ہے, جن کے فیول اسٹیشنز ہیں, جن کے ٹرمینلز ہیں, وہ سب کچھ ہیں. لیکن اس وقت اس کمپنی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ضرورت ہے کہ اگر آپ اس کو ریسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں تو پھر بینکس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیک ہولڈر ہیں, اسپیشلی ویٹال ہے, اس کو اپنی کیپٹل کمٹمنٹ دکھانی پڑے گی لانگ ٹرم. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کچھ شارٹ ٹرم آپ نے 2-3 بلین ڈالے اور آپ نے اس کے بیسس پہ کچھ کر دیا. تو آئی تھنک ٹرن اراؤنڈ کیس بالکل ہو سکتا ہے, ڈیفالٹ نہیں ہے ایکچولی. ریسٹرکچرنگ جو بینکوں کے دائرے کے ہیں, بہت سارے ہم نے کیسز میں دیکھا ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے, لیکن اس کمپنی کے کیس میں یہ ہے کہ کیونکہ اس کے انڈر لائن ایسٹ کچھ نہیں ہے. دیکھیں باقی ریسٹرکچرنگ جتنی ہوئی ہے, ہم نے دیکھا دیوان گروپ کی ہے اس سے پہلے جتنی ہے, ان کے پاس کیش فلوز پرابلم ضرور ہوتے تھے, لیکن ان کے پاس ایسٹ ان ٹرم آف پراپرٹی اور فیکٹریز بہت ہوتی تھیں. آج اگر آپ دیکھیں دیوان سلمان کی ایک کمپنی جو ہوگی وہ سارے مائٹ بھی ایسٹ ری پے کرنے. اس کمپنی کا سارا پرابلم یہ ہے کہ اس کے پاس ایسٹس نہیں ہیں. تو اس ایسٹ, اس کا ٹوٹل ایسٹ جو ہے وہ سپلائی کانٹریکٹس ہیں. تو اس کی بیسس کے اوپر آپ پھر اگین انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسپوز ہونے جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آج آپ اس کو ریسٹرکچر کریں تو کل یہ رسک دوبارہ ایلیمنیٹ کس طرح کریں گے, وہ بھی آپ ساری چیزیں دیکھنی. بہت بہت شکریہ جناب ریحان عتیق ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کی کارپوریٹ ورلڈ کا یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے جو کہ اس وقت ہم اسے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. بینکس کے 58 ارب روپے اس میں ایکسپوجر ہے. اسٹاک مارکیٹ میں جو اس کے اسٹاک ہولڈرز تھے ان کی تباہی ہوئی ہے, اربوں روپے لوگوں کے ڈوب گئے ہیں. اور بہرحال مس مینجمنٹ اور اوور سائٹ نہیں ہے بینکوں سے کے حوالے سے. ان کے ایکسپوجرز جس طرح کے ہیں اس حوالے سے پتہ نہیں کتنی احتیاط کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی. اور پھر اسی معاملے کے حوالے سے جب اس کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں یا اس کی انکوائری ہوتی ہے جیسے ایس سی سی کرنا چاہتی تھی, اس کی سے لازم تھی, تو بینک اسی کمپنی نے جا کے سندھ ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا جو 2 سال سے آج بھی جاری ہے.